لیکن ہم آج اپنے رویوں سے، اپنے طرز زندگی سے اور اپنے انداز معاشرت سے خلق خدا کے لیے باعث آزار بنے ہوئے ہیں، بلکہ ہم اپنے سکے عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے آزار کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ آج ہماری معاشرتی ناہمواریوں نے ہمارا چین، ہمارا سکون اور ہمارا آرام چھین لیا ہے۔ بھائی بھائی پہ ظلم کر رہا ہے، غریب غریب پہ ظلم کر رہا ہے، اور سارے طبقات ایک دوسرے کے اوپر جبر اور ظلم کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ اور اس میں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہمارا حق ہے، جبکہ ہم زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان بہت ساری چیزوں میں سے ایک بہت بڑا عجیب رویہ ہمارے ہاں یہ جہیز ہے، کہ اس نام سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پستا چلا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر سوائے بر صغیر کے پوری دنیا کے اندر یہ رسم کہیں بھی موجود نہیں ہے، نہ عرب میں اور نہ دیگر دیار غرب میں، اور کہاں بھی یہ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی جو اس کا کوئی اخلاقی جواز بنتا ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی بھی دے اور پھر جو ہے وہ اپنے گھر کے سارے اثاثے سمیٹ کے بھی ان کے گھر میں ڈال دے اور پھر بھی ان کے نخرے دیکھنے والے ہوں۔ مجھے بتائیے کہ کیا یہ انسانی رویے ہو سکتے ہیں؟ اور اس معاشرے کے اندر غریب بھی غریب پہ ظلم کر رہا ہے۔ میرے پاس ایک خاتون آئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں نے 50,000 روپیہ کسی سے قرض لیا تھا، تو وہ سود پہ لیا تھا میں نے، اور وہ بڑھتے بڑھتے 1.5 لاکھ روپیہ ہو گیا، تو وہ میں دے نہیں پا رہی، تو وہ اب میرے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور میرے گھر کو تالا لگانا چاہ رہے ہیں۔ تو میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ اس اوکھے ویلے میری مدد کریں، کسی شخص کو بھیج دیں کہ وہ واقعی ظالم لوگ آپ کے گاؤں کے ہی ہیں، تو وہ وہاں جو ہے وہ دروازے کو تالا لگانے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو میرا شوہر نشہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، تو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں لوگوں کے گھروں کے برتن مانج کے اور گندے کپڑے دھو کے میں اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں، تو میں بڑی مجبور ہوں، اور ساتھ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو خیر میں نے اس کو کہا کہ آپ نے یہ 50,000 قرض کیوں لیا تھا ایسے لوگوں سے؟ پھر تو اس وقت کسی شریف آدمی سے آپ نے لے لیا ہوتا۔ تو اس نے کہا میں مشکل میں پھنس گئی تھی، میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی، تو باقی تو میں 8-7 سال کے اندر محنت مزدوریاں کر کے بیٹی کے لیے کوئی جہیز کی چیزیں تیار کر لیں، لیکن جب شادی کا مرحلہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم 100 آدمی لے کے آئیں گے اور اس طرح کا کھانا ہونا چاہیے، تو مجھے 50,000 روپیہ قرض جو ہے وہ اس لیے اٹھانا پڑا۔ تو میں نے کہا کہ وہ اتنے ظالم اور سفاک لوگ کہ آپ کا شوہر نشہ کرتا ہے اور آپ کے بقول بعض اوقات گھر کے برتن بھی بیچ ڈالتا ہے، تو آپ کا بیٹا بھی معذور سامنے ہے، تو وہ اتنے ظالم لوگ ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں میں شادی کر لیتی تاکہ ان کو آپ کا احساس ہوتا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں سکے بھائی کے گھر شادی کی اپنی بیٹی کی۔ اب مجھے بتائیے کہ سکا بھائی بھی 100 کا لشکر لے کے حملہ آور ہو رہا ہے، اور اپنی ایسی بہن سے، سکی ہمشیرہ سے، جس کا شوہر نشہ کرتا ہے اور اس کا بیٹا معذور ہے، اور وہ خود لوگوں کے گھروں کے اندر برتن مانج مانج کے اپنا پیٹ پالتی ہے، اور بچی کے لیے اس نے وہ تیاری کی ہے تو اس سے جہیز بھی لیتا ہے۔ تو کیا غریب بھی غریب پہ ظلم نہیں کر رہا؟ امیر بھی امیر پہ ظلم کر رہا ہے، غریب بھی غریب پہ ظلم کر رہا ہے، اور یہ رسم بد تو خیر جو بھی اس کا حل ممکن تھا اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا۔ تو اس دن سے میں خاص طور پہ مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تو میں اس کے خلاف ضرور بولتا ہوں کہ یہ جو 1,000 کا اور 500 کا لشکر لے کے حملہ آور ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے اور یہ کیا اخلاقیات ہیں؟ اور پھر دوسرا جو ہے وہ یہ جہیز کے نام سے غریب آدمی جس کی بیٹیاں ہیں وہ تو ساری زندگی اٹھ نہیں سکتا ہے، وہ کماتا رہتا ہے اور اس کے بیٹے بھی اوور ٹائم لگاتے رہتے ہیں اور پھر سارا اکٹھا کر کے کسی کے گھر میں ڈال دیتے ہیں، اور جس کے گھر میں ڈالا ہے بلا جہیز سے بھی کبھی کوئی امیر ہوا ہے اور آسودہ ہوا ہے، ساری زندگی اس کی بھوک بھی ختم نہیں ہوتی اور ان کا سب کچھ بھی اس کے گھر چلا گیا، اور زندگیاں تلخ ہیں اور عجیب معاشرہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اس کے لیے
عملی کوشش کرنی چاہیے. میں نے اسی دن اعلان کیا تھا کہ اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے ہیں، میں کسی کا بھی جہیز نہیں لوں گا. تو یہ آپ بھی بالخصوص میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ یہ عزم کریں کہ سنگلاخ پتھروں کو توڑ کے اپنے رزق کو تلاش کر لیں، اپنے رب سے سحری کے وقت سجدوں میں مانگیں کہ مالک مجھے اتنا دے کہ میرے نفس کی بھوک ختم ہو جائے. تو رب سے طلب کر لیں. کسی بیٹی والے کو مجبور کیا وہ دینا بھی چاہے تو اس سے جو ہے وہ جہیز نہ لے، اور اس کے لیے ماں باپ بھی تعاون کریں. میں نے جمعہ المبارک کے موقع پر کہا تھا، الحمدللہ ہزاروں نوجوانوں نے عزم کیا، بعد میں میرے سے رابطہ کیا، اور ایک نوجوان نے کہا کہ میرا گھر اتنا بڑا ہے، وہ آسودہ خاندان کا چشم و چراغ تھا، کہ گھر میں رکھنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے اگر ہم جہیز لیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ کو جو ہے وہ قائل کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو ماں باپ کو بھی مدد کرنی چاہیے، اور اس رسم بد کے خلاف ہمیں عملاً کھڑا ہونا چاہیے تاکہ غریبوں کی جان سوکھی ہو سکے. اور اس کے لیے بیٹی والے قدم اٹھا نہیں سکتے، ان کے لیے بہت مشکل ہے. پہلے بیٹیوں کے رشتے نہیں مل رہے، اور اگر وہ کہیں کہ ہماری شرط ہے کہ ہم جہیز بھی نہیں دیں گے تو کون رشتہ وصول کرے گا. یہ کام بیٹے والوں کو کرنا چاہیے. اور اس سے بڑھ کر جو آسودہ حال لوگ ہیں جن کو اللہ نے